بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین حالات و واقعات پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، 90% مسلم آبادی پر مشتمل افریقہ کی فوڈ باسکٹ کہلانے اور سونے کے ذخائر کے حوالے سے دنیا کا تیسرا بڑا ملک سوڈان آج کل خون ریز خانہ جنگی اور قتل و غارت اور قحط کا مرکز بنا ہوا ہے، جہاں سوڈانی آرمڈ فورسز SAF اور نیم فوجی حیثیت کی حامل قبائلی مسلح جنگجوؤں پر مشتمل ریپڈ سپورٹ فورسز RSF اقتدار اور اختیار اور ملک کے سیاسی اور اقتصادی وسائل پر قبضے کے لیے جنگ و جدل میں مصروف ہے۔ یہ خانہ جنگی کئی سالوں کی سیاسی کشمکش، نسلی اختلافات، قدرتی وسائل پر قبضے اور اقتدار کی تقسیم کی لڑائی ہے۔ اس جنگ میں اب تک 40,000 سے زائد افراد ہلاک اور 12 ملین سے زائد بے گھر ہو چکے ہیں۔ افریقہ کے دل سوڈان میں جاری اس انسانی المیے پر عالمی طاقتوں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ایک عرصے سے جاری اس خونریز خانہ جنگی کا حل کیا ہے؟ پوری مسلم ورلڈ سوڈان کے کرائسس پر تماشائی کا رول ادا کرے گی یا کوئی مبنی بر انصاف اور قابل عمل حل بھی تجویز کرے گی؟ اس سارے معاملے پر گہرے تجزیے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، دوسری طرف بھارت پاکستان کی مشرقی سرحد پر آپریشن سندور 2 کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ مغربی بارڈر پر پاکستانی افواج TTP اور BLA کے دہشت گردوں سے برسر پیکار ہے۔ اس صورتحال میں امریکہ اور انڈیا کا ڈیفنس معاہدہ کیا معنی رکھتا ہے؟ ہم آج کے پروگرام میں ان دونوں موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں معروف دانشور اور مصنف پروفیسر یوسف عرفان صاحب۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں تنظیم اسلامی کے ترجمان اور ناظم شعبہ نشر و اشاعت جناب رضا الحق صاحب۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ رضا الحق صاحب، سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ سوڈان میں خونریز خانہ جنگی اور قتل و غارت کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دو جرنیلوں کی آپس میں اقتدار اور اختیار کی لڑائی ہے یا اس کے پس پردہ کوئی اور گریٹ گیم چل رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ وسیم صاحب، اور آپ نے انتہائی اہم موضوع جو ہے وہ اس پروگرام کے لیے، اس نشست کے لیے چنا ہے۔ عمومی طور پہ ہم افریقہ کے ممالک، خاص طور پہ جو نارتھ افریقہ ہے، اس کے بارے میں بات نہیں کرتے، یا ہمیں اس کا موقع نہیں ملتا، یا بہرحال نظروں سے اوجھل ہوتا ہے۔ لیکن آپ رپورٹس پڑھیں، آپ مختلف جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کی رپورٹس پڑھیں، آپ CIA کی رپورٹس پڑھیں، جو ان کا سینٹ کام ہے اس کی رپورٹس پڑھیں، تو وہ ہمیشہ مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ کو ملاتے ہیں ساتھ ایک دوسرے کے۔ مینا کہتے ہیں اس علاقے کو، مڈل ایسٹ اینڈ نارتھ افریقہ۔ جی، اتنی اہمیت ہے ان کے نزدیک اس علاقے اور کی۔ سوڈان کو تو ویسے ہی افریقہ کا دل کہا جاتا ہے۔ دل کہا جاتا ہے۔ جی، لیبیا کے اندر جو حشر انہوں نے کیا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہیں۔ بالکل۔ مصر وہاں پہ موجود ہے۔ جی، اس کے علاوہ بھی بہت سارے علاقے ہیں، تذکرہ ان کا آئے گا انشاءاللہ۔ اب دیکھیے، سوڈان کا معاملہ اصل میں تو بہت پہلے شروع ہوا تھا۔ یہ بالکل اسی طرح ہی ہے جیسے صومالیہ کا 90s کے اندر ہم نے دیکھا تھا، اور پھر وہاں سے مہاجرین جو ہے وہ کچھ پاکستان بھی آئے تھے، اسلام آباد میں آباد کیا گیا تھا ان کو۔ تو سوڈان کے اندر جو مختلف قومیں آپ یوں کہہ لیں آباد تھیں، ان میں ایک تو عربی النسل تھے، ایک افریقی النسل تھے، ایک کچھ عیسائی تھے، اور اس کے علاوہ بھی چند ایک اور تھے۔ تو پہلے تو ایک معاملہ خانہ جنگی کی حد تک چلا، اور وہ تھا نارتھ اور ساؤتھ سوڈان کے آپس میں۔ اب یہ جو ساؤتھ سوڈان تھا، اس میں آپ کو زیادہ کرسچنز دکھائی دیتے تھے، اور اس میں فوری طور پہ جو بین الاقوامی قوتیں ہیں انہوں نے انٹرفیئر کیا، انٹروین کیا، اور ساؤتھ سوڈان کو تو علیحدہ کروا دیا پورے سوڈان سے۔ نارتھ سوڈان کا علاقہ بچ گیا، جس سوڈان کی بات ہم آج کر رہے ہیں زیادہ تفصیل کے ساتھ، اور جہاں پہ یہ معاملہ اس وقت چل رہا ہے، اس وقت کرائسس، اس وقت جو کرائسس چل رہا ہے، یہاں پہ آپ کو عربی نسل اور افریقی زیادہ ملتے ہیں۔ اچھا، ہوا یہ کہ یہاں پر جو حکمران تھے وہ جب سے بہرحال ہم سنتے آئے ہیں وہ عمر بشیر، اور 2019 تک وہ رہے۔ اس کے بعد ان کے خلاف ایک بغاوت کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے حکومت، ان کو چھوڑنا پڑی حکومت، اور ایک
انٹرم گورنمنٹ جو تھی وہ بنائی گئی ڈیموکریٹک کے نام پر، انٹرم ڈیموکریٹک گورنمنٹ. اور ایسی صورتحال کے اندر فوج کا بہرحال ایک اہم رول بن جاتا ہے. بہرحال طاقت تو ان کے پاس ہوتی ہے. اور اس وقت جو فوج تھی اس میں 2 اہم جرنیل تھے، ایک عبد الفتح البرہان اور دوسرے محمد حمدان دغالو. اور یہ آپس میں سیم پیج پر تھے، دوست تھے اور سیم پیج پر تھے، بالکل سیم پیج پر مل کر چل رہے تھے. یہ معاملہ 2021 کے اندر آغاز ہوا اس کا کہ ان کے اندر رفٹ آپس کی، یعنی کچھ دوریاں پیدا ہونی شروع ہوئیں. اور کیونکہ وہاں پہ ایک تو سوڈان کی اپنی آرمی تھی، ایس اے ایف جسے کہتے ہیں، سوڈان کی اپنی آرمڈ فورسز، اور ایک آر ایس ایف تھی، جی ریپڈ سپورٹ فورس جو تھی، کہ وہ اس کے نام سے، اور تقریباً اس کی تعداد بتائی جاتی ہے کہ 1 سے 1.5 لاکھ کے درمیان ہے. بڑی تعداد میں ایک وہ موجود ہے. تو ان کے آپس میں رفٹ پیدا ہوئی، اور خاص طور پہ پھر بڑے جرنیل تھے. آر ایس ایف کے لوگوں کو بھی انہوں نے ایک نیم فوجی حیثیت دی ہوئی تھی. یہ پیراملٹری تھے، جی پیراملٹری ٹائپ کے لوگ تھے. پیراملٹری آپ یوں کہہ لیں جس طرح ہمارے رینجرز ہوتے ہیں، پیراملٹری فورس ہے ایک. اسی طرح مختلف ممالک کے اندر آپ کو پیراملٹری فورسز دکھائی دیں گی. سوڈان کے معاملے میں ایک چیز بڑی اہم ہے کہ جس طرح دیگر افریقی ممالک ہیں، اسی طرح سوڈان میں بھی کچھ قدرتی وسائل کے حوالے سے وہاں پہ آپ کو بہت بہتات نظر آئے گی. سونا نمبر 1، تیل. سونے کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے سونے کی پیداوار کے حوالے سے. کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اور اس کے علاوہ بھی قیمتی پتھر اور معدنیات جو ہیں وہ وہاں پہ بڑی تعداد میں موجود ہیں. اور عام طور پہ ایسے علاقے جب ٹرموائل میں جاتے ہیں نا، جب وہاں پہ کوئی فساد پیدا ہوتا ہے، تو پھر باہر سے بھی ممالک یا گروپس جو ہیں ان کی نظریں ایسے ممالک پہ آتی ہیں کہ ان سے یہ بھی ہتھیایا جائے اور دیگر بھی ان سے فوائد لیا جائے. اب جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق تو یہ کہ جب 2023 سے یہ معاملہ زیادہ تیزی سے بڑھا تو آر ایس ایف کو باقاعدہ طور پہ یعنی اختلافات جو ہیں انہوں نے فسادات کی شکل اختیار کی. جی. اور اس فسادات میں خاص طور پہ کچھ علاقے میں اب سب کو معلوم ہے کہ جو سوڈان ہے، خرطوم اس کا دارالحکومت ہے، دارفور ایک اہم شہر ہے، اس کے اندر ہی الفشیر ایک علاقہ ہے، اس کے اندر جو موجود ہے، اور بھی ہیں. تو یہ انہوں نے اس پہ قبضہ بھی کر لیا آر ایس ایف نے، اور انہوں نے بڑا ٹف ٹائم دیا جو آرمڈ فورسز، یعنی کہ فوج، باقاعدہ فوج کو. آر ایس ایف کے پیچھے کہا یہ جاتا ہے کہ متحدہ عرب امارات جو ہے اس کی انویسٹمنٹ بھی موجود ہے، اور اس کی طرف سے اسلحے کی سپلائی بھی موجود ہے. اور وہ کس وجہ سے موجود ہے، اور یہ 12 رپورٹس میں بھی سامنے آیا ہے کہ تقریباً 70% جو سونا ہے وہاں کا وہ گزشتہ سال متحدہ عرب امارات نے خریدا. اب بڑی وہ لاگت کا، یعنی کہ ایک ان کی ہڈن ایجنڈا بھی اس کے پیچھے ہے، یہ چیز بھی ہے. اچھا، ساتھ یہ دیکھیے کہ اس میں جو دیگر ممالک ہیں انہوں نے بھی اپنا اپنا رول پلے کرنا شروع کیا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جو ممالک آر ایس ایف کو سپورٹ کر رہے ہیں، یو اے ای کا تو نام لیا ہم نے، چاڈ جو اس کے بالکل قریب اسی ایریا کے اندر نارتھ افریقہ کے اندر موجود ہے، وہ بھی سپورٹ کر رہا ہے. سوڈان کی گورنمنٹ بھی سپورٹ کرتی رہی، اب اس وقت نہیں سپورٹ کر رہی. ایک دور میں آر ایس ایف کو باقاعدہ روس بھی سپورٹ کرتا رہا ہے، لیکن پھر اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا بعد میں 2023 کے بعد. اس وقت اچھا، ساتھ ہی روس میں جس طرح امریکہ میں بلیک واٹر ہے نا، روس کا بھی بلیک واٹر ہے، اس کا نام ہے واگنر گروپ. اور وہ واگنر گروپ کے باقاعدہ جو کرائے کے قاتل مرسنریز جنہیں کہتے ہیں، وہ بھی وہاں جا کے آر ایس ایف میں شامل رہے ہیں. تقریباً 20 ممالک کے وہ لوگ تھے وہاں پہ. اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ لیٹسٹ خبروں کے مطابق اگر آپ ایسٹیمیٹ عمومی طور پہ دیکھیں تو غزہ میں جتنی شہادتیں بتائی جاتی ہیں کم و بیش اتنی شہادتیں ہی یہاں بھی ہے، یا کم از کم اتنی ہلاکتیں یہاں بھی ہو چکی ہوئی ہیں. بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق 60,000 سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں. سیٹلائٹ کے ذریعے جو ییل یونیورسٹی کی نے وہاں پہ امیجز دکھائے ہیں، نیچے دھبے سرخ نل دکھائی دے رہے ہیں.
یعنی سیٹلائٹ سے بھی خون نظر آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے زمین پہ۔ کہ کس قدر استغفر۔ یعنی کہ وہاں پہ نسل کشی کی حد تک اور معاملہ یہ ہو رہا ہے۔ مسلمان کو مار رہا یہ ہے مسلمان کو ہی مار جی، رہا ہے نا۔ اگر اگر 90% سے زائد لوگ تو مسلمان ہیں وہاں پہ۔ آئیڈیالوجی آر ایس ایف کی مختلف ہے۔ آر ایس ایف کی آئیڈیالوجی یہ ہے کہ یہاں اسلام نام کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، سیکولر ہونا چاہیے سب کچھ۔ جو سوڈان کی اپنی حکومت ہے وہ شروع سے ہی اسلام پسند تھی، اور عمر بشیر بھی اسلام پسند تھے، وہی اپنی جگہ پہ ہے۔ تقریباً 1,40,00,000 کے قریب ڈسپلیسڈ لوگ ہیں وہاں پہ، یعنی کہ جو در بدر ہیں، ان کے لیے یعنی کہ اپنی چھتیں ان کی کھو چکی ہیں، وہ معلوم نہیں کہاں جائیں کہاں نہ جائیں، کوئی جگہ نہیں ہے ان کے پاس ٹھہرنے کی، یعنی کہ ایک انسانی المیہ یہاں پہ جنم لے چکا ہے۔ تو اتنا بڑا جو گریٹ گیم ہے، اس کے پیچھے صرف 2 جرنیل نہیں ہیں، اور بھی بہت سارے عوامل ہیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جب ہم مڈل ایسٹ اور نارتھ افریقہ کی بات کرتے ہیں تو سوڈان کے ساتھ مصر ہے اور مصر کے ساتھ غزہ ہے، تو یہ ایک چین بنتی ہے۔ بہرحال یہ چین، یہ خونریزی اسی خطے میں جاری ہے، اور یہ چین بھی بہرحال ہمارے ناظرین اس چین کی جو عوامل ہیں اور کڑیاں ہیں اس کو خود ملا سکتے ہیں۔ پروفیسر صاحب بڑا اچھا انالیسز ابھی دیا رضا صاحب نے، اور پورا جو ہے وہ بیک گراؤنڈ بتا دیا۔ آپ یہ بتائیں کہ لاکھوں افراد جو ہیں، جیسے بتایا کہ ڈسپلیسڈ ہیں 1.5 کروڑ سے زائد انفیکٹ، اور اسی طرح ہزاروں وہاں پہ شہادتیں ہو چکی ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ عالمی میڈیا، انسانی حقوق کی تنظیمیں، UNO، ہماری OIC، عرب لیگ، سب مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں؟ آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے؟ بہت بہت شکریہ، اور رضا الحق صاحب کا بھی شکریہ کہ انہوں نے بنیادی باتیں اپنی گفتگو میں واضح کر دیں۔ آپ کے سوال میں بڑا واضح ہے کہ عالمی میڈیا، عالمی طاقتیں، عالمی ادارے سوڈان میں ہونے والے ظلم اور جبر اور قتل و غارت پہ خاموش کیوں ہیں اور عملاً کوئی اقدام نہیں اٹھاتے۔ جہاں تک ان ملکوں کا عملاً اقدام اٹھانے کا تعلق ہے، آپ نے کسی بھی معاملے میں انہیں ڈیسائسو نہیں دیکھا، سوائے مغرب کے مفادات کے تحفظات کے حوالے سے یا اسرائیل کے تحفظات کے حوالے سے۔ دوسرا یہ ہے کہ کم از کم انہوں نے میڈیا میں بڑھا چڑھا کے وہاں کے قتل و غارت کا اظہار کیا ہے، اور سوشل میڈیا میں تو جتنے یہ بتاتے ہیں، یعنی UNO کے لوگ بتاتے ہیں، اس سے دگنے سوشل میڈیا میں آ رہا ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں، اور میں بھی اس میں شامل ہوں، کہ غزہ کے مظلوم لوگوں کا ذکر بھی بین تھا، وہاں پر مزاحمتی اداروں قوتوں کا ذکر بھی بین تھا۔ تو یہ دوغلی پالیسی ہمیشہ رہی ہے، اور یہ پالیسی آج کی نہیں ہے۔ اگر ہم آپ دیکھیں کہ سلطان عبدالحمید جو موجودہ دور کے احیاء اسلام کے بانی ہیں، ان کے دور میں بھی یہی کچھ ہوا تھا۔ روس سے لڑائی ہوئی اور نقصان پہنچا تو برطانیہ نے ایجپٹ پہ قبضہ کیا، اور اسی طرح یعنی دیگر علاقوں پہ قبضہ ہوا، کچھ فرانس کا، کچھ اس طرح۔ اب کلونیلزم میں سیریا فرانس کے پاس رہا، برطانیہ کے پاس ایجپٹ رہا، اور ایجپٹ کے ساتھ نیچے سوڈان ہے اور ایک طرف لیبیا ہے۔ اب اس کو اگر آپ لنک کریں گے، قتل و غارت تو اپنی جگہ ہے، اس کو جب آپ لنک کریں گے، فوری طور پہ کیا سبب بنا، وہ یہ تھا کہ صدر عمر البشیر جو تھے یہ اینٹی اسرائیل تھے، پرو اسلام تھے۔ حالات کی پیچیدگی نے اتنا الجھا رکھا تھا کہ ان کا صحیح امیج بھی سامنے نہیں آتا تھا۔ اب جب الفتح آئے ہیں، ان کو خلاف پہلے سویلین موو چلائی گئی، اور اس کے بعد اسی طرح ایگزیکٹلی جیسے ایجپٹ میں جنرل السیسی صاحب نے ٹیک اوور کیا، انہوں نے اسی طرح ان کو بھی لایا، مگر یہ کہ ان کے والدین یہودی النسل نہیں ہیں۔ جنرل السیسی کی والدہ یہودی ہیں، اور ان کے سگے ماموں جو ہیں وہ اسرائیل کی پارلیمنٹ میں یعنی ہوم ایجوکیشن منسٹر بھی رہے ہیں۔ اب یہاں جو کیفیت تھی وہ یہ تھی کہ یہ فیبرری 2023 میں اسرائیل کے ساتھ الفتح جو ہیں یہ بھی ریلیشنز اپنے ڈیولپ کر چکے تھے اور تسلیم کرنے جا رہے تھے، جیسے دیگر عرب ممالک جا رہے تھے، اور ان کا مڈل ایسٹ سے تعلق عرب ممالک سے اسی طرح ہی ہیں جیسے کہ انہوں نے ابھی رضا الحق صاحب نے ذکر کیا، مینا، مڈل ایسٹ اینڈ نارتھ افریقہ، یہ مل کر ہی ایک یونٹ بنتے ہیں۔ اب
جب یہاں پر یعنی یہ تسلیم کر رہے تھے تو اس کے ساتھ، اور یہ صدر بشیر جو تھے یہ حماس کے حامی لوگوں میں سے تھے، سپورٹ کرتے تھے انہیں، اور بیچ میں ایجپٹ حائل تھا، اسیسی کے آنے کی وجہ سے وہ ایک لنک ختم ہو گیا تھا، لینڈ کا مڈل، وہ فقط رہ جاتا تھا ریڈ سی کا لنک۔ اب جب یہ تسلیم کرنے جا رہے تھے، اور جیسے کہ حماس کی قیادت بارہا کہہ چکی ہے کہ ہم نے 7 اکتوبر 2023 میں جو میزل کا اوفینسو لیا تھا اسرائیل کے خلاف، وہ اس بنیاد پر لیا تھا کہ اسرائیل جو ہے یہ ناقابل تسخیر نہیں ہے، جو اپنی ترقی اور اپنے تحفظ اور اپنے پرامن ہونے کا شور مچاتا ہے، یہ ایک مغالطہ ہے۔ ہم نے وہ مغالطہ توڑا، اور جو لوگ تسلیم کرنے جا رہے تھے اس کے ریاکشن میں ان سب کے لیے اسرائیل کو تسلیم کرنا ناممکن ہو، اور اب اسرائیل کو یہ علاقہ بھی تسلیم کرنے جا رہا تھا، تو یہ فسادات پڑ جڑے۔ اور ان فسادات میں جو چیز سامنے آئی تھی کہ پہلے تو دونوں جرنیل ریپڈ سیکیورٹی فورس جو تھی یہ عمر بشیر صافی کے زمانے میں بنی تھی، ان پہ پریشر بہت زیادہ تھا، اور یہ تھی کہ ابھی کوئک ریسپانس کیا جائے۔ پھر دوسری یہ تھی کہ ڈیفینس سوڈان آرمڈ فورسز، بیسیکلی آرمی تو وہ ہے، اس میں یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ راہ چلتے لوگ بھی شامل کر لیے گئے۔ اور اس کے بعد جو دوسرا بڑا کام کیا گیا تھا کہ اس کو ساؤتھ سوڈان کی جو آبادی ہے وہاں پہ 60 سے 80% عیسائی کہا جاتا ہے، باقی جو ہے قبائلی جو غیر مسلم قبائل ہیں وہ بستے ہیں، اور 6 سے 7% جو ہیں وہاں پہ مسلمان ہیں، جبکہ نارتھ سوڈان میں ٹوٹل مسلمان ہیں۔ اور یہ انہوں نے لکیر تک کھینچی تھی کہ یہ لوگ سوڈان میں نہ آئیں کیونکہ لوگ اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں، اور ان کے آنے سے یہ جو باقی بچے کھچے ہیں یہ بھی مسلمان نہ ہو جائیں، تو یہ لکیر انہوں نے گہری کی ہے۔ دوسرا پھر یہ ہے کہ جب یہ 2 جرنیلوں نے ٹیک اوور کیا اور ان کی ایک ہی پالیسی تھی، اور اس پالیسی نے جب اسرائیل کے حوالے سے ریئیکشن ظاہر ہوئے تو انہوں نے ایک عرصے سے ریپڈ سیکیورٹی فورس، جس میں رولز کی وہ بات نہیں تھی جو آرم فورسز کی ہوتی ہے، پوری دنیا نے اس میں اپنی بھرتی ڈال لی، جس کا بھی آپ نے ذکر کیا، نیم فوجی دستے اور بیسیکلی یہ ایسے ہی ہیں اللیگل ملیٹنٹ گروپس ہیں جن کو لیگلائز کر دیا گیا تھا، اور انہوں نے یہ چاہا کہ ساؤتھ سوڈان جو ہے یہ مالا مال ہے معدنیات سے، اور انہوں نے فرض کر لیا کہ اس مالا مال ہونے کی وجہ سے ہم انڈیپینڈنٹ سٹیٹس اپنا ریٹین کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے جو مڈل ایسٹ میں امریکہ نواز، اسرائیل نواز اور روس نواز قوتیں ہیں، یہ سونا وہاں منگاتے تھے دبئی میں، کیونکہ لیگلائز ہو جاتی ہے ہر چیز، تو 80% دبئی کی مارکیٹ جو ہے، ایمریٹس کی مارکیٹ جو ہے، وہاں یہاں کا سونا ملتا ہے، اور اس کا پہ سب قبضہ جو ہے وہ RSF کا، ریپڈ سیکیورٹی فورسز کا ہے، اور وہ لڑ رہی ہیں آپس میں۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے، 2 ہاتھی جب لڑتے ہیں تو گھاس پستی ہے، اب جو عوام بیچارے پس رہے ہیں جن کا زمین زرخیز ہے، حاکم جو ہیں وہ ان کے اپنے نہیں ہیں، اور یہ صورتحال جو ہے یہ بہت تکلیف دہ ہے۔ مگر اس سے یہ ہوا ہے کہ پہلی بار دبئی، UAE ان کے بے نقاب ہوئے ہیں کہ یہ کر کیا رہے ہیں۔ اس سے پہلے یہ ان کے بارے میں اس قسم کی خبریں بھی نہیں آتی تھی، اب ساری دنیا کا یعنی سونا وہاں سے نکال کے یہ لیگلائز کر رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ ریٹرن کیا دیتے تھے، ریپڈ سیکیورٹی فورسز کو آرمز دیتے تھے، انہیں مالی مدد دیتے تھے اور افراد فراہم کرتے تھے، جو آج خانہ جنگی کی صورتحال بن چکی ہے۔ پروفیسر صاحب یہ فرمائے نا کہ وہاں پہ جو مظالم ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ نے بتا دیا، ان کا بیسک کانفلکٹ بتا دیا کہ یہ ہے، اور فوراً جو حکومتیں ان کی فورسز جو ہیں جو ان کی مدد کر رہی ہیں ان کے بھی موٹیوز آپ نے بتا دیے کہ کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو مظالم ہو رہے ہیں وہ اگر عالمی میڈیا نہیں دکھاتا تو اس کی بات سمجھ آتی ہے کہ وہ یہودیوں کا انفلوئنس ہے۔ جی بالکل، UN اگر نہیں اس معاملے کو اٹھاتا، سلامتی کونسل یا جنرل اسمبلی میں وہ معاملہ نہیں آتا تو اس میں امریکہ کا اثر ہے۔ جی، OIC کیوں نہیں اٹھا رہی، عرب لیگ کیوں نہیں اٹھا رہی، مسلم حکمران کہاں ہیں کہ یہ آپس میں مسلمان لڑ رہے ہیں، آپس میں دست و گریباں ہیں،
تو آپ یہ سیٹل کروانے کے لیے کیوں نہیں کوئی بھی آ رہا میدان میں؟ ابھی آپ کے سامنے غزہ آپ کے سامنے ہے، قطر میں جو کچھ ہوا آپ کے سر سامنے وہاں ہے، پہ تھوڑی ڈفرینٹ سعودی تھی، وہاں پہ عرب- جیوز تھے نا حملہ آور جی تھے جی مسلمانوں پہ، تو وہ جی تو جی ایک جنگ بنتی ہے، نیچرل ہے، نہیں، بالکل ہم کہہ صحیح۔ سکتے ہیں کہ کانفلکٹ ہے، یہ تو مسلمان آپس میں لڑتے ہیں۔ اگر اجازت جی دیں آپ جی تو میں پروفیسر جی صاحب جی کی بات میں کچھ ایڈ کر جی لوں جی اس میں۔ دیکھیے اس میں نا دو فریق ہیں، جب آپ عرب ممالک کی بات کرتے ہیں نا، OIC کی بھی بات کرتے ہیں، تو اس میں کچھ اہم یا زیادہ طاقت رکھنے والے عرب ممالک ہیں، جی کچھ کمزور سے عرب ممالک بھی ہیں، جی کچھ افریقہ کے ممالک بھی، جی وہ بھی اس میں شامل تو ہیں۔ GCC جو ہے وہ گلف سٹیٹس ہیں ساری۔ جی اس کے اندر جو RSF ہے اس کو باقاعدہ UAE کی سپورٹ حاصل ہے، اور جو سوڈان کی فورس آرمی ہے باقاعدہ اس کو مصر کی سپورٹ حاصل ہے۔ اور مصر کی سپورٹ کس لیے حاصل ہے، اور وہ لاجیکل بات بنتی ہے، وہ اس کی ریزن ہے دریائے نیل، کیونکہ دریائے نیل کے اوپر بھی قبضہ کسی صورت میں کسی اور کا ہو جانا، یہ RSF جس طرح آپ جی نے جی، ہاں تذکرہ جی، فرمایا نا، سوڈان کی زمینیں بھی RSF دریائے کیا ہے؟ نیل سے دریائے ہی نیل سیراب سے- ہوتی ہیں۔ بالکل۔ RSF کیا ہے؟ RSF ایسے ہے کہ کچے پکے کے ڈاکو پاکستان کے اکٹھے کر لیں اور ہاں جی، ان کو کہہ دیں کہ یہ نام ہے ہاں جی، RSF، یہ ہے جی، یہ ہے۔ بالکل صحیح۔ 20 ممالک سے آپ نے کرائے کے جو لڑنے جنگجو، والے ہاں جی، جنگجو وہ اکٹھے کر لیے، جی کچھ اپنے بھی تھے ان کو ملا لیا، اور زیادہ تر 80% آلموسٹ باہر کے ہیں، ان کو ملا کر ایک فورس بنا لی، اس کا نام رکھ دیا RSF۔ یہ ہے وہ RSF، بالکل ٹھیک ہے۔ صحیح ایک ہے۔ چیز تو یہ جی ابھی پہلے سوال کے جب آپ نے کیا تھا تو میں نے شاید کچھ تھوڑا تذکرہ کیا تھا کہ سونے کے حوالے سے، سونا اصل میں وہ تقریباً 738 ٹن ہے جو سونا جی وہاں سے جی جو ایکسپورٹ کیا گیا، UAE جو ہے وہ امپورٹ لیتا کیا ہے، گیا۔ امپورٹ کرتا ہے، یہ UAE کی ٹوٹل ہے، اور اس میں سے بھی زیادہ بڑی تعداد جو ہے وہ زیادہ یوں کہہ لیں آپ کے آلموسٹ 80%، جس طرح کے پروفیسر صاحب نے بھی فرمایا، اب وہ سوڈان سے ہی لے کر وہ یہاں لایا جا رہا ہے۔ ایک بات تو یہ ابھی حال ہی میں خبر آئی ہے کہ RSF کے گراؤنڈ فورسز کے وہ جو الفشیر کا علاقہ ہے وہاں پر جو لیڈ کر رہا تھا ابو لولو، جی اس کو گرفتار کر لیا جی گیا، جی، ابو لولو۔ لیکن اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ ابو لولو ایک سامنے پپٹ کے طور پہ، کٹ پتلی کے طور پہ تھا، جو پیچھے اصل میں لوگ موجود ہیں وہ OIC اس لیے نہیں کر رہی کہ OIC کے اندر طاقتور مصر بھی ہے، طاقتور UAE بھی ہیں، ان میں سے کوئی بھی اس کو OIC کے پلیٹ فارم پہ نہیں آنے دے گا، دونوں کے اپنے انٹرسٹ ہیں۔ یہی GCC کا معاملہ ہے، دونوں موجود ہیں، یا نہیں آنے دیں گے سامنے۔ یہی تو المیہ ہے، مسلمان اس وقت جس حال میں اس وقت موجود ہیں، انشاءاللہ آئندہ یہ چیزیں بدلیں گی مستقبل میں، لیکن المیہ آج کا تو یہی ہے کہ غزہ پر اگر حملہ ہوتا ہے تو مسلمان ایک پیج پہ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ بہت ساروں کے تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ۔ اب سوڈان کے اندر ہوا معاملہ تو باقاعدہ تسلیم کیا ہوا اس کی تسلیم سٹیٹس کو جی۔ اب سوڈان کے اوپر حملہ ہوا تو اس کے خلاف یا اس کی حوالے سے کوئی قرارداد، کوئی امن کی کوئی بات چیت کرنے کے لیے تیار، کیوں؟ اس لیے کہ میڈیشن کروانے کے لیے کوئی گروپ آ جائے، فریق ہے نا مختلف آپس میں لگے ہوئے۔ کچھ کوششیں ہوئی ہیں، بہرحال مثال کے طور پہ پاکستان نے بھی کہا ہے کہ الفشیر پر جو قبضہ ہے وہ یونائٹڈ نیشنز میں ہی اپنا پاکستان نے بیان دیا ہے، لیکن یہ ایک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہے۔ کام یہ کرنا اگر اس کو ٹھیک کرنے کا تو عرب ممالک ہی کریں گے مل کر، اور افریقہ کے ممالک جو ہے افریقن یونین، اس کو نہ بھولیں، افریقن یونین کی بڑی اہمیت ہے، اگر وہ فعال ہو کر حقیقت میں واقعی افریقہ کے لیے کام کرے۔ یہ ہے کہ افریقن یونین بھی خاموش ہے نا، اب یہ دیکھیں نا۔ اچھا پروفیسر صاحب یہ فرمائیں کہ اگر یہ انسانی المیہ سوڈان میں جاری رہتا ہے تو کیا دوسرے ممالک بھی فزیکلی اس فسادات میں، اس میں کرائسس میں شامل ہو جائیں گے؟ لازماً شامل ہوں گے، اور اس کرائسس قتل و غارت کا مطلب یہ ہے کہ عوام کی کمر توڑ دی جائے، اور اگر عوام کی کمر توڑ دی جائے جس طرح یہ عوام عمر بشیر صاحب کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، اس کے بعد 10-20 سال تک کھڑے نہ ہوں، اور اس دوران جو ساؤتھ سوڈان کے یہ یعنی جسے آپ کہہ لیجیے جیسے ابھی کچے کے ڈاکو کہہ لیں، یا ہمارے اگر سادہ لفظوں میں پوچھیں تو ہمارے پاس TTP ہے، BLA ہے، یا دیگر جو چیزیں ہیں، یہ اس طرح کے گروہ ہیں، اور وہاں پہ آرمی کے اندر رفٹ ہونے کی وجہ سے وہ کنٹرول نہیں کر پا رہے، اور اگر یہ عوام میں دمخم ختم ہو جائے گا تو پھر فقط 2 بڑوں کی رہ جائے گی لڑائی، اور مینیجبل رہ جائے گی۔ مگر میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں کہ فقط یہ سوڈان تک نہیں رہے گی،
اس سے پہلے صومالیہ میں آپ نے دیکھا کہ عوام کا کیا حال کیا گیا، اور اس کے بعد ایریٹریا ہے، یہ سارے لوگ. مگر ساؤتھ سوڈان کا انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے طور پر خواہ وہ عیسائی ہی صحیح، میں اس کا فیوچر اتنا برائٹ نہیں دیکھتا. وہ ان لوگوں کا ارادہ جو ہے ورلڈ پاورز کا، وہ بالکل ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے جیسے گلف میں اسمال اسٹیٹس بنائی گئی ہیں. نیل کے ساتھ ساتھ یہ اسٹیٹس بنا دی جائیں. یہ اسٹیٹس سعودی عرب کے لیے بھی خطرناک ہیں، یہ حرمین شریفین کے لیے بھی خطرناک ہیں، کیونکہ ان کی آئیڈیولوجیکل مورنگز جو ہیں وہ سیکولرزم ہے، لبرلزم ہے، کرسچینٹی ہے، اور وہ پرانے پری اسلامک قبائل ہیں جن کے دین کو، جن کی رسم و رواج کو عام کرنا ہے. اور اس میں جو سب سے بڑی چیز ہے کہ اس افریقہ کی جان یہ ہے، مال کے حساب سے عوام بڑے جنگجو ہیں، عوام بڑے یعنی جسے کہتے ہیں نا جفا کش ہیں، مگر ان کو اس طرح جب بے نہتہ کر کے ماریں گے تو رہ کیا جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ چیز بڑھے گی اگر یہ قتل و غارت آرام سے نہ رکا. اب دیکھیے کہ جس طرح یہ تسلیم کرنے جا رہے تھے اسرائیل کو، اب اسرائیل کو تسلیم کرنے کی پوزیشن تو نہیں ہے، کوئی بات ہی نہیں کرتا. ہاں جی. اب یہ ہے کہ یہ ایجپٹ جو ہے یہ اس ٹرموائل میں خاموش نہیں رہ سکتا. وہ OIC کا رول نہ ادا کرے، وہ افریقن یونین کا رول ادا نہ کرے. کیا وہاں پہ جو ظلم و ستم ہے اس کے دوسرے بارڈر پر غزہ میں ہو رہا ہے، کیا یہ اثرات سارے ایجپٹ پہ نہیں پہنچیں گے؟ ساتھ ہی اس کا لیبیا کا بارڈر ہے. لیبیا میں اینٹی امریکن سینٹیمنٹ کا یہ عالم ہے کہ جب یہ توہین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے والے سے کیریکیچرز آ رہے تھے تو وہاں پہ بڑے بڑے جلوس نکلتے تھے. امریکی سفیر اپنے 6-7 آدمیوں کے ساتھ اپنے گھر کے گیٹ سے باہر آ گیا تو اس کا قیمہ بھی نہیں ملا تھا، لوگوں نے اس طرح برا حال کر دیا تھا. یہ خطہ جو ہے فورن انفلوئنس کو، فورن انٹرفیئرنس کو قبول نہیں کرتا. اور کیا یہ قتل و غارت جو ہے کیا آگے نہیں پھیلے گا؟ اور اگر یہ خدا نہ خواستہ سوڈان ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بن بھی جاتی ہے تو کیا یہ سروائیو کر سکتی ہے؟ اور الٹیمیٹلی اگر یہ بڑھے گی تو سعودی عرب کو بھی انوالو ہونا پڑے گا. اور ایجپٹ کی جو کیفیت ہے، ایجپٹ میں ایگزیکٹلی یہی حال ہے کہ پبلک جو ہے، جنرل السیسی کوئی پبلک ووٹ سے تو نہیں آئے، پبلک ول سے تو نہیں آئے. جن کو 100% ووٹ ملا تھا وہ ڈاکٹر مرسی ہیں. کیا وہ لوگ قیادت تو مار دی؟ تو ایک سال بھی نہیں چلنے دی تھی. ان کی قیادت ختم کر دی، کیا ان کا ووٹرز ختم کر دیے انہوں نے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں سے یہ اوپر کی طرف آئیں گے یہ اثرات جو ہیں، اور یہاں پہ بیچ میں السیسی کا ایجپٹ ہٹا دیں تو یہ رفح کا رستہ بھی صاف ہو جاتا ہے. اور اسرائیل ایجپٹ جو ہے یہاں انوالو ہو کے کس حد تک جاتا ہے یہ دیکھنا ہے. اور یہ اسلام کے ساتھ ایک یہ اس محبت کرنے والا نارتھ افریقہ ہے، اور انہوں نے ایسے ہی کیا ہے کہ جو ریشلزم، نیشنلزم، ٹرائبلزم، ٹیریٹوریلزم، لنگوسٹک، ان بنیادوں پر اس سوڈان کو علیحدہ کیا ہے. مگر اس کا سروائیول گو ریڈ سی لگتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس قسم کی بڑی فورسز کا اگر پیسج نہیں بنتا، جیسے کہ گولڈ کے ذریعے بن رہا ہے کہ اسلحہ بھی پہنچ رہا ہے، وہاں پر پیسے بھی پہنچ رہے ہیں، افراد بھی پہنچ رہے ہیں، اگر یہ رستہ کٹتا ہے تو کیا سیپریٹ سوڈان اسٹیٹ ساؤتھ کی بحال رہ سکتی ہے؟ جبکہ نارتھ کے ساتھ تو سارا مسلم بیلٹ ہے جس کو یہ روکنے کے لیے جو روڈ کاٹ رہے میپ ہیں. آپ فرما رہے ہیں اس حساب سے تو یہ گریٹر اسرائیل جو ہے جی وہ اس کی طرف تو جا رہے پھیلتا جا رہا ہیں، ہے. یہ اس کی طرف جا رہے ہیں. مگر کیونکہ دیکھیں غزہ تو انہوں نے ہاں جی. اپنے طور پہ اس کو کر لیا نا، ہاں جی، فتح کر لیا ہے. جی جی ٹھیک ہے، اب وہاں پہ امن معاہدہ ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ سرنڈر پوری طرح نہیں کیا حماس نے، لیکن انہوں نے کر لیا نا. درمیان میں کیا رہے گا؟ مصر. اور آگے جہاں پہ انہوں نے پہنچنا ہے وہاں پہ پہلے ہی اور جو یہاں ہے میں وہ خون کی ندیاں بہ رہی ہیں. آپ نے بہت بالکل صحیح فرمایا کہ یہ اسرائیل جو ہے جہاں تک وہ بلوچستان میں آ کے بیٹھنا چاہ رہا ہے، وہاں وہ نارتھ افریقہ سے ہوتا ہوا پورے یمن تک جانا چاہتا ہے. اس کا یہ پہلا زینہ ہے، اور یہ زینہ جو ہے یہ اسمال اسٹیٹس کی شکل ہی میں چل سکتا ہے. اب اس میں دیکھیے کہ ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کا ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے جی. اس کے 2 حصے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ دور اندیشی وہاں پر پریویل کر رہی ہے مگر وہ سرفس پہ نہیں آ رہی. پہلا تھا کہ حرمین شریفین جب یعنی غیر محفوظ ہوئے تو انہوں نے پاک فورسز کی ذمہ داری لے لی، کیونکہ آرمی کے حساب سے یونٹی اور ڈسپلن کے حساب سے اور ایمان کے حساب سے پاک آرمی کا ایک اپنا مقام ہے انٹرنیشنلی، اور مہارت کے حساب سے بھی یہ دے دیا. اس کے بعد 2 بڑے کام کیے سعودی عرب نے کہ 2 ایئر بیس
امیجیٹلی پاکستان فورسز کو دیے کہ اسے ڈیولپ کریں. ایک الجوفا کا دیا جو نیئرسٹ ٹو اسرائیل بارڈر ہے. سیکنڈ یہ مڈل ایسٹ یہ ریڈ سی کے پاس دیا جو سوڈان کے قریب ہے. کیونکہ یہاں پر کیا اگر یہ جیتتے ہیں اس سوڈان کے یہ RSF تو یہ فورسز جو ہیں یہ تو گنڈوں کی فورس ہے جو یعنی جس کو لبادہ دے دیا گیا ملیشیا کا, جس کو لبادہ دے دیا گیا پیرا ملٹری فورسز کا, اور وہ ایک عام فورسز کے ساتھ ٹرین ہو کر آگے یعنی اس سے ڈسوسیٹ ہو کے لڑ رہی ہے اور اس کو باہر کی فورسز میسر ہیں. تو کیا وہاں پہ جب ایئر بیس کیوں بنوایا جا رہا ہے وہاں پہ یہ خطرات سعودی عرب بھی محسوس کر رہا ہے. اور اگر مڈل ایسٹ کی صورتحال ریڈ سی میں ہو جاتی ہے جہاں سے پھر آگے نیل کو طرف جاتا ہے رستہ, اور نیل جو ہے نہر سوئز اب تک یعنی جھگڑا چل رہا ہے, ہمارے سی پیک کا بھی اسی طرح چل رہا ہے. یہ روٹس جو ہیں یہ بڑے اہم ہیں, مگر میں سمجھتا ہوں کہ قتل و غارت تو ہو رہی ہے اور یہ ابھی تھمتی نظر نہیں آتی کیونکہ اس میں پیچیدگیاں بہت زیادہ ہیں, اور وقت کے ساتھ یہ تھوڑی سی کلیئرٹی جب آئے گی تو اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈائریکشن بھی طے کرے گی. اپیرنٹلی اس میں اسرائیل نے جہاں مڈل ایسٹ میں بلوچستان میں آنے کے لیے جلدی کی ہے کہ غزہ مکمل کنٹرول میں نہیں آیا, لبنان کنٹرول میں نہیں آیا, وہاں پہ جو ان کے ہمنوا فورسز تھیں وہ ساری ختم کر دیں, حتیٰ کہ ایران پہ بھی جا کے حملہ کر دیا اور وہ بھی نہیں مینیج ہوا ان سے. انہوں نے اس طرف بھی شروع کر دیا. اب اس کا بوجھ انہوں نے ڈال دیا ایجپٹ پر. ایجپٹ کو وہ فری ہینڈ اب میسر ہے جو اس سوڈان کی ٹرموائل سے پہلے تھا. مگر سب سے زیادہ نقصان دہ جو بات ہے کہ عوام الناس جس طرح مر رہے ہیں وہ انسانی المیہ جو ہے وہ بہت تکلیف دہ ہے, اور جہاں اس طرح انسان مرتے ہیں وہ ریاستیں ڈیولپ ہونے میں بڑا وقت لگتی ہیں. اور جب یعنی کیوس آتا ہے یا انارکی آتی ہے یا خانہ جنگی ہوتی ہے, سول وار ہوتی ہے, تو اس کا الٹیمیٹلی ایک ہی حل ہوتا ہے کہ بہت زیادہ بڑھے گی تو کوئی طاقتور شخص جو ہے وہ ٹیک اوور کر لے گا. جی. اور وہاں پہ اگر کوئی طاقت آتی ہے تو وہ کس طرف جائے گی؟ وہ طاقت ایجپٹ کی طرف بھی جائے گی کیونکہ پبلک وہاں پہ تنگ ہے, لیبیا کی طرف بھی جائے گی وہ بھی تنگ ہے. نارتھ سوڈان کا فیوچر زیادہ ہے, اور اگر اس کو پراپرلی ابھی ہینڈل کر لیا جائے اور ریپڈ سیکورٹی فورسز کو, تو یہاں سے انٹرنیشنل انفلوئنس کو نکالا جا سکتا ہے. اور اس کا دوسرا جو امیجیٹ اثر پڑا ہے کہ دبئی ایمریٹس جو تھیں یہ ابھی تک پاک صاف نظر آتی تھیں, ان کا یہ گھناؤنا رول بھی نظر آ رہا ہے, ایکسپوز ہونا شروع ہو گیا. ضیاء صاحب یہ فرمائیں کہ اس خطے میں تو ایسے لگ رہا ہے کہ مسلمانوں کی نسل کشی اس پورے خطے سے ہونا جو ہے وہ ایک گریٹ گیم جو ہے نا وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی نسل کشی ہو. پہلے 2 سال میں یہودیوں نے غزہ میں جو ہے وہ مسلمانوں کی نسل کشی کی ہے, اور اب تھوڑے سے فاصلے پہ RSF کے ذریعے جو ہے مسلمانوں کی نسل کشی کروائی جا رہی ہے. کہنے کو اگرچہ وہ بھی مسلمان ہی ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ سیکولر فورسز کے لوگ ہیں, اور جیسے آپ نے بتایا کہ کچے اور پکے کے ڈاکو ہیں, تو وہ یہ کام کر رہے ہیں. پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ TTP یا وہ BLA کی طرح کے لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. تو یہ مقصد جو گریٹ گیم ہے وہ تو یہ نظر آ رہی ہے کہ مسلمانوں کی نسل کشی اس خطے میں کرنا مقصود ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہے اور آگے چل کے اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ جی سر, آپ نے بالکل درست فرمایا. اس میں کوئی شک نہیں کہ نسل کشی کی طرف ایک معاملہ بڑھ رہا ہے. دیکھیے ایک کسی بھی خطے میں یا کسی بھی علاقے میں جب کنٹرول حاصل کرنا ہوتا ہے اور وہ خوف کے ذریعے حاصل کرنا ہوتا ہے, اور قوتوں نے جو جن کا کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے اس علاقے کے ساتھ انہوں نے کرنا ہوتا ہے, تو ان کے نزدیک انسانوں کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی, کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی. آپ اسرائیل میں دیکھیں ان کی جو یہودی تعلیمات ہیں, چاہے وہ تورات ہو, چاہے وہ درمیان والی کتابیں ہوں جنہیں پروفٹس کہتے ہیں وہ کتابیں, یا تالمود ہو, کسی میں بھی دیکھ لیں تو وہاں باقی انسانیت کو گوئمز اور یہ ایک جینٹائلز, کیڑے مکوڑے, ان کو مارو, جو مرضی کرو ان کے ساتھ, اور وہ باقاعدہ کر کے دکھاتے ہیں. یہ اسی طرح RSF میں اگر 20 ممالک کے ایسے ہی لوگ موجود ہیں جن کا کام ہی یہ ہے کہ پیسے لینا, قتل کرنا, تو کرائے کے قاتل سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ یہی کریں گے نا کہ وہ جہاں بھی اس کو بتایا جائے گا کہ یہ ٹارگٹ ہے اس کو ٹارگٹ کر دے گا, جا کے وہ ان کو قتل کر دے گا. اب آپ نے BLA کے ساتھ جوڑا نا اس چیز کو, اس مسئلے کا حل تو خیر یہی ہے کہ یہ BLA کے ساتھ جوڑنے کا مقصد یہ تھا کہ جو وہ وہاں پہ بروٹیلٹی ہو رہی ہے, جو دہشت گردی ہو رہی ہے, اس کی سملیرٹی. جی میں اسی طرف آ رہا ہوں,
یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ ساری چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں. پروفیسر صاحب نے بہت اہم بات یہ ہمارے سامنے رکھی ہے، ناظرین کے سامنے. یہ ساری چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہے، چاہے وہ آپ کو جو ہے اپنا شمالی افریقہ میں دکھائی دے رہا ہو، جی، چاہے آپ کو مشرق وسطیٰ میں دکھائی دے رہا ہو، چاہے آپ کو خلیج فارس اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں دکھائی یعنی دے یہ رہا ہو، سب کچھ جو ہے ایک گریٹ گیم کا حصہ ہے. یا یہاں پہ ہمارا جو علاقہ ہے اس میں دکھائی دے رہا ہو. اس سے آگے کی طرف چلیں، چین اور اس کے آگے روس، جی، سینٹرل ایشیا بھی آ جاتا ہے درمیان میں. یہ سارا انٹر کنیکٹڈ ہے. اور امریکہ دوبارہ 7 سمندر پار تو ہے ہی، لیکن اس کی نیول اور باقی جو پریزنس ہے وہ پوری دنیا میں موجود ہے کسی نہ کسی صورت میں. اور یورپ کی بھی بہرحال، رشیا تو خیر یورپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے ہی ڈائریکٹلی پولینڈ کے ذریعے، اور یہ جو یوکرین والی جنگ پوری چل رہی ہے، اور پھر آگے جرمنی اور برطانیہ وغیرہ. پاکستان میں جو اس وقت ہمیں 2 صوبوں میں خاص طور پہ دکھائی دے رہا ہے، کے پی اور بلوچستان میں، وہاں پہ تو اس میں کوئی شک والی بات ہے ہی نہیں کہ انڈین سپورٹڈ وہ سپورٹ کہاں سے اور کس ذریعے سے آتی ہے یہ ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن انڈین سپورٹڈ باقاعدہ، چاہے وہ بی ایل اے کی صورت میں ہو، چاہے ٹی ٹی پی کی صورت میں ہو، چاہے کسی بھی نام کوئی بھی اس کو لے لیں، وہ ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ پاکستان میں انتشار کو، افتراق کو پھیلایا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ پاکستان دنیا کی واحد مسلم ایٹمی قوت ہے. نمبر 1، میسائل ٹیکنالوجی پاکستان کی بہت سٹرونگ ہے، اور ایک پاکستان کے پاس انتہائی مضبوط بھی اور پیشہ ورانہ صلاحیت رکھنے والی فوج بھی موجود ہے. ہم جو سپہ سالار ہیں ان کی کچھ پالیسیوں سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن فوج اپنی جگہ موجود ہے اور سٹرونگ ہے. بحیثیت ادارہ اپنی جگہ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. یہ ان کو بھی پتا ہے، دشمنوں کو، اور انہوں نے انڈیا کے ذریعے کوشش کی آپریشن سندور مان کر کے، جی، اور پاکستان نے بڑے تحمل کے ساتھ بڑے طریقے سے طبیعت 4 دن ان کو کرنے دیا جو انہوں نے کرنا تھا. جی، اور جہاں جہاں ہمارے بہت ہی زیادہ اہم اسٹریٹجک ایسٹس تھے وہاں پہ تو ہم نے ایکشن لیا فوری. جہاں پہ اتنے زیادہ اہم اسٹریٹجک ایکشنز نہیں تھے اور عوام کا نقصان نہیں ہوتا تھا، وہاں پہ ان کو کرنے دیا جو وہ کر سکتے تھے. اور پھر جب جواب دینے کا وقت آیا تو پھر ہم نے بتا کر فجر کے وقت تکبیر کے ساتھ آغاز کیا آپریشن بنیان مرسوس کے نام سے. اور اس میں ہم نے دیکھا کہ چائنیز ٹیکنالوجی، اب یہ انڈیا جو ہے اس وقت اس کے معاہدے بھی ہو رہے ہیں، امریکہ کے ساتھ 10 سالہ ایک دفاعی معاہدہ ہوا ہے. انڈیا نے تقریباً پچھلے سال اپنی جو ایکسپورٹس بڑھائی ہیں اس میں موسٹ آف دیم وہ امریکن ہے، تقریباً 23% چائنیز ہیں. پاکستان کی پچھلے سال کی تقریباً 73% جو امپورٹس ہیں، یعنی آپ دفاعی حوالے سے دیکھیں تو وہ چائنا سے ہیں. تو پاکستان کے اوپر ایک نوعیت کی قدغن لگی ہوتی تھی. وہ قدغن یہ ہوتی تھی کہ امریکی ٹیکنالوجی کے ساتھ ایک تو اسیمیلیٹ کیسے کریں گے، دوسری ٹیکنالوجی کو ملائیں گے کیسے، کیونکہ آج کل کی جنگ یہ نہیں ہے کہ لڑاکا طیارے بھیج دیے یا پیادے بھیج دیے یا صرف ٹینک بھیج دیے. اب ساری چیزیں انٹیگریٹڈ ہیں، اس میں سیٹلائٹ ٹیکنالوجی بھی ہے، اس میں ڈرون ٹیکنالوجی بھی ہے، اس میں ہیکنگ والی ٹیکنالوجی بھی ہے، اس میں دوسروں کے گریڈز کو ختم کرنا، ڈسٹروائے کرنا، یہ سب ہم نے بیان المرسوس میں کیا. اور ایسا ہمارا اس کو کہ 70% اس کا گریڈ اس میں نے گرا دیا. وہ آدھے انڈیا میں بجلی بند ہو گئی تھی، وہ ہاتھ جوڑ کے گیا ہے ٹرمپ کے پاس کہ میری جان بچاؤ مودی وہاں پہ. اور مودی پھر بار بار وہی کہتا تھا شائننگ جو جہاز تھے اس کے شائننگ جہاز. پاکستان نے یعنی یہ ثابت کر دیا ایک دن میں ہی دنیا کی کہا جیسے پلٹ جاتی ہے نا، کہ ایک دن قبل اور ایک دن بعد کی دنیا میں پاکستان کا جو اصل حقیقت ہے وہ سب کے سامنے آ گئی ایک دم، کہ یہ تو تیار بیٹھے ہیں، یہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ یہ اس قدر تیار بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ بی ایل اے اور اس طرح کی اور بہت ساری فورسز بھی آپ کو دکھائی دیں گی. اور آپ کو بلوچستان کے اندر بھی انسرجنسی دکھائی دے گی مختلف ناموں سے. ٹھیک ہے ان کے ساتھ زیادتیاں بھی ہوئی ہیں،
لیکن ان کو استعمال بھی کیا گیا بہت زیادہ، اس میں بھی شک نہیں ہے. KPP میں بھی ایسے ہوا، کئی ہمسایہ ممالک کے ذریعے سے بھی ایسے ہوا. ٹھیک ہے، تو یہ سارے جو معاملات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم دیکھیں تو گریٹ گیم اور گریٹ وار کی طرف جو دنیا بڑھ رہی ہے اس میں پاکستان کا رول انتہائی اہم فیوچر میں دکھائی دے رہا ہے. پروفیسر صاحب، ابھی آپریشن سندور کا بنیاد ذکر، مرصوص کی ہاں جی. بات ہوئی ہے، تو جب سے پاکستان نے اس آپریشن میں کامیابی حاصل کی اور پوری دنیا نے اس کو دیکھا ہے اور ایکنالج کیا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تو انڈیا کو بولنے ہی نہیں دیتے، وہ جی جی ہر دوسرے دن ان کا وہ بیان آ رہا ہوتا ہے کہ ہاں جی. 7 شائننگ خوبصورت پیارے گرائے، تو وہ انڈیا بولنا چاہتا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نہیں بولنے دیتے. جی جی اس وقت سے یہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ مطلب ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ جو بیانیہ ہے، بار بار ایک ہی بات ریپیٹ کرنا، بار بار ایک ہی بات ریپیٹ کرنا، وہ ایک طرح سے انڈیا کو طیش بھی دلا رہا ہے جی جی کہ آپ نے بدلہ لینا ہے، ہاں جی. اور انڈیا بھی اس کے طیش پہ کہہ لیں یا اپنی پلاننگ کے تحت کہہ لیں کہ وہ بھی آپریشن سندور 2 کی تیاریاں کر رہا ہے. جی جی ٹھیک ہے، پاکستان کا مشرقی بارڈر جو ہے ہاں جی. وہ اس وجہ سے غیر محفوظ لگ رہا ہے کہ وہ جنگی مشقیں بھی ہاں جی. کر رہا ہے، جی تیاریاں جی بھی کر رہا ہے. بالکل جی بالکل. اسی طرح مغربی بارڈر جو ہے پاکستان کا، وہاں پہ TTP اور BLA جو ہے وہ پاکستان کی افواج کے ساتھ جو ہے وہ برسر پیکار ہے. جی جی ان حالات میں انڈیا کا US کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہونا جی جی. کیا معنی رکھتا ہے؟ بہت بہت شکریہ. میں آپ کے اس سوال کا جواب دینے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے دوبارہ سوڈان جاؤں گا. اچھا، اس آرمی چیف کے ہوتے ہوئے انڈیا کبھی جرت نہیں کر سکتا کہ دوبارہ آپریشن سندور اس وقت شروع کرے جب تک کہ یہاں پر مکمل کیوس اور ٹرموائل اور سول وار کی کیفیت نہ ہو. یہ BLA ہو یا TTP ہو، یہ تو ملیٹنٹ گروپ ہیں، جی، ان کے پولیٹیکل گروپس بھی ہیں، ان کے سول گروپس بھی ہیں، جو پاکستان کے اندر اب تک کنفیوژن پھیلانے کا باعث ہیں، جس کی وجہ سے پاکستانی عوام جو ہے وہ جہاں اضطراب میں ہے وہاں پریشان بھی ہے. اور اس میں دوسری بڑی بات جو ہے کہ جنگ کی صورت میں معیشت بہتر نہیں ہوتی، اور ہماری معیشت کا یہ حال ہے کہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ بھی IMF کے پاس رہن رکھا ہوا ہے. اب اس صورت میں عوام ایک طرف تو یعنی مر رہے ہیں بھوک ننگ سے، دوسری طرف یہ پوری دنیا کا جو یہاں پر ایکسیس ہے وہ، اور تیسرا یہ ہے کہ کیا انڈیا یہ شکست قبول کر لے گا. 17 حملے تو محمود غزنوی کے کہا جاتا ہے، 7 حملے ہندوؤں نے جا کے کابل پہ قبضہ کرنے کے لیے کیے تھے، اور وہ پشاور سے پرے لمان کے علاقے میں ہوئے ہیں. الٹیمیٹلی بھی محمود غزنوی نے کہا کہ ان کی قوت ایک دفعہ توڑی جائے. جب قوت توڑی گئی تو 200 سال لاہور شہر میں، یونائٹڈ پنجاب میں، پانی پات تک مسلمانوں کی حکومت رہی. اس سے پہلے وہاں پہ حکومتیں نہیں بنی تھی. یہ آپریشن سندور جو ہے یہ پہلا ابھی ایونٹ ہے، یہ ایک سیریز آف وار ہوگی، اور اس میں جہاں لیکن آپ تک فرما رہے ہیں امریکہ کہ مودی جو ہے وہ تو ہمت ہی نہیں کر سکتا، ہمت نہیں انڈیا کرے گا ہمت ہی نہیں کر سکتا جب تک یہاں پہ مکمل ہمارے ٹرموائل نہ ہو. ہمارا آرمی چیف صاحب، پولیٹیکل فیلڈ مارشل صاحب موجود ہیں. موجود ہیں، مگر ان کو کیسے نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. یہ ہمارا ایک کمبینیشن تھا، سول ملٹری کمپلیکس کمبینیشن تھا، جس نے آپریشن بنیانم مرصوص کیا. اور آپریشن بنیانم مرصوص جو ہے یہ اگر دیکھا جائے تو صحیح معنوں میں اگر دیکھنا ہو کہ اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے کن فیکن، کیا دیر لگی. جہاں ہم پاسپورٹ کے بارے میں کہتے تھے پاکستانی پاسپورٹ دیکھ کے علیحدہ کر دیتے ہیں، اب پاکستانی پاسپورٹ کہتے ہیں کہ ویلکم ویلکم ویلکم، حتیٰ کہ ایک اتنی بڑی سپر پاور کو ایک جوکر بنا دیا 1 منٹ میں کہ وہ وارے وارے جا رہا ہے. کیا انڈیا امریکہ کے لیے، اسرائیل کے لیے انڈین اسٹریٹجک پارٹنر نہیں ہے؟ بالکل ہے. کیا روس کا ڈیفنس الائی نہیں ہے؟ بالکل ہے. کیا ایران کے اندر انڈین پاکٹس مکمل طور پہ ختم ہو گئی ہیں؟ نہیں. بہت حد تک اس آرمی چیف نے کی ہیں، اور وہ بھی جب خامنائی اپنی موت دیکھ رہا تھا تو اس کی وجہ سے وہ بچ گئے، اور وہ پاکستان کے لیے تشکر کا لفظ کہتے رہے. اس کی وجہ سے کچھ تبدیلیاں بہت بڑی آئی ہیں ایران میں بنیادی طور پر، اور اس کے اثرات بہت امریکن پڑیں گے. اٹیک کے بعد جو پاکستان نے جی. ان کی ہیلپ آؤٹ اب کیا، ان جہاں- کو اس وجہ جی. سے تشکر کے نعرے ہاں لگے جی. ہیں نا وہاں پہ. دوسرا یہ ہے کہ انڈیا کے پاس ابھی بہت ساری آپشنز ہیں فل وار کے بجائے. وہ پہلگام کے ایونٹ پہ فل وار نہیں چاہتا تھا. یہ TTP اور BLA کی جو مدد کر رہے ہیں، یہ وہی آپشنز ہیں نا ان کے پاس. وہی آپشنز ہیں. ان سائڈ دیئر لورز، ان سائڈ پاکستان دے ہیو فرینڈس.
جی بالکل، اس کے بغیر تو ہاں، پاسبل وہ نہیں ہوتا. اور ان کو ویلکم کرنے کے لیے ہمارے بارڈرز پہ دیکھیے کہ لوکل یہ- فیسیلیٹیٹرز موجود ہیں ہاں، نا جی. اور آرمی جو ہوتی ہے یہ ملیٹنسی کا تو جواب دے سکتی ہے، پولیٹیکل ٹرموائل کو، پولیٹیکل کرائسس کو پولیٹیشینس ریزالو کرتے ہیں. بنیان و مرسوس میں بنیادی بات یہ تھی کہ سیاسی اور عسکری قیادت ایک تھی. مگر یہ ہے کہ اب دوسری بات، یہ معاہدہ جو امریکہ نے کیا ہے یہ اسٹریٹجک پارٹنر ہونے کی وجہ سے انہوں کے پرانے معاہدے چلے آ رہے ہیں، اس میں وہ تو کہا 10 جا رہا ہے سال نا کہ کا وہ 2005 سے یہ ہاں جی، معاہدہ چل اس رہا وقت تھا چل رہا جو ہے. رینیو ہوا 15 میں، اور اب تیسری اس کی ہاں جی. ٹینیور ہے. جی جی. ہر دور اور کی یہ ایک ریکوائرمنٹ یہ مختلف ہاں ہوتی جی ہے نا. ہر جی. 10 سال بعد یہ ہاں. کرتے ہیں. اب اس میں دیکھیے کہ جب 5 میں چلا تھا تو اس کے بعد کیا صورتحال بنی. ہم نے کابل میں الائڈ فورسز کے ساتھ انڈیا کو وہاں پہنچایا جو سو کالڈ ہم نے مدد کی تھی. جی. پھر یہ ہے کہ وہاں سے ہمیں کیا ملا کہ انڈیا ایک فرینڈلی اسٹیٹ ہے، انڈیا کو موسٹ فیوریٹ اسٹیٹ کہا جائے. اور سب سے بڑھ کر جو خطرناک چیز تھی جس کو اس وقت کی امریکن جو فارن منسٹر تھی ہیلری کلنٹن، اس نے کہا تھا کہ امریکہ کے لیے اس صدی کی سب سے بڑی اچیومنٹ جو ہے وہ پاک افغان ٹریڈ ٹرانزٹ ایگریمنٹ ہے. وہ آرمی چیف نے سسپینڈ کر دی ہے. اور یہ جو چیزیں جو ہیں یہ ریورس کھیل اب شروع ہوا ہے. مگر انڈیا کی امیدیں ابھی ختم نہیں ہوئی. دوحہ میں بنی ہوئی گورنمنٹ ہے نا یہ. اس معاہدے کے بارے میں تو یہ کہا جا رہا ہے نا کہ یہ معاہدہ اس طرح کا نہیں ہے جس طرح کا پاکستان نے سعودیہ کے ساتھ وہ کیا تو ہے بالکل مختلف کہ ہے. اگر کسی ایک ملک پہ حملہ ہوگا تو دوسرے پہ تصور کیا جائے کہ یہ اس طرح کا نہیں وہ ہے. یہ فیسیلیٹیشن اسلحے کی اس میں جو ہے اس میں خرید و فروخت کا دیکھیے ہے، اس میں سپلائی بھی کا ہے، بلکہ اس خرید میں و بھی فروخت شامل تو ہے. نہیں ہونی، یہ سپلائی اس میں ہونی. بھی شامل ہے. فیسیلیٹیشن اس میں بھی شامل ہے. جی. اس to some نوعیت کی extent. جی اس میں بھی اچھا. شامل ہے کہ انڈیا اور امریکہ ایک دوسرے کی بیسز کو ایکسچینج کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں. انڈیا نے تو امریکہ کی لیکن بیس، سر اگر ہم یہ دیکھیں کہہ رہے بات ہیں سنیں، انڈیا نے تو کینیڈا پہ حملہ نہیں کرنا چاہتے. ہاں جی. ٹھیک ہے نا، اس کو تو امریکہ کی بیس میری چاہیے سنیں ہوگی نا، جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 2005 سے یہ ایگریمنٹ ان کا چل رہا تھا جی جی تو بنیاد مرسوس کے وقت امریکہ کہاں تھا؟ یہی ہے میں عرض کر رہا ہوں وہ ساتھ کھڑا ہوتا نا اس کے. معاہدے ایک مختلف چیز ہوتی ہیں، جی. گراؤنڈ ریالٹیز اور وقت پر کیا کیا جاتا ہے یہ ایک اور چیز ہوتی ہے. یہ فیصلے اس وقت کیے جاتے ہیں. کئی مرتبہ انتہائی گاڑے خون سے لکھے ہوئے معاہدے بھی ہوتے ہیں، ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے اس وقت جب کہ اس گراؤنڈ کے اوپر ضرورت ہوتی ہے. وہ 7ویں بیڑے کا ہم انتظار ہی کرتے رہے، وہ کہاں گیا، 7واں بیڑا آیا ہی نہیں. اچھا، اب اہم بات یہ ہے کہ اس وقت انڈیا کی جو اس آپریشن بنیان مرصوص کے اندر جو چیز سامنے آئی ہے، کیونکہ بہرحال دشمن جو ہے وہ بیوقوف تو نہیں ہے، تو اب ہر دور کی ایک ٹیکنالوجی اپنی ہوتی ہے، ایک دوڑ اپنی ہوتی ہے، ایک جنگ کے اندر برتری حاصل کرنے کا طریقہ اپنا ہوتا ہے. اور آپریشن بنیان مرصوص یا اس سے پہلے سندور، اس نے ایک چیز ظاہر کر دی کہ اس دور میں سب سے اہم جو ٹیکنالوجی ابتدائی طور پہ استعمال ہوگی اگر دو بڑے ٹکر کے ممالک ہوں تو اس میں سائبر ٹیکنالوجی، سیٹلائٹ ٹیکنالوجی، اور یہ جو آپ کی جتنی بھی ان سے متعلق ٹیکنالوجیز ہیں وہ موجود ہیں. اب وہ جو جسے ابلیسی اتحاد ثلاثہ کہتے ہیں، امریکہ ہے، اسرائیل ہے، انڈیا ہے، اب وہ بہرحال شکست تو کھا لی، ڈانٹ بھی انڈیا کو پڑ گئی، سب کچھ ہو گیا. اب انہوں نے اس کو تیار بھی تو کرنا نا اگلی مرتبہ کے لیے، اور اگلی مرتبہ کے لیے تیاری وہ اس چیز کو دیکھ کے کریں گے جہاں اس کی کمزوری تھی. اس کی کمزوری صاف دکھائی دی کہ وہ کاؤنٹر نہیں کر سکتا جب اس کے سامنے ٹیکنالوجی کی صورت میں اس کے اوپر حملہ ہوا، اور یہ صاف نظر آیا ہمیں. پھر ہم نے ٹارگٹ لاک کر دیا ڈرونز، اور پھر ہم نے ان کو معاف بھی کر دیا، واپس بھی آگے. ورنہ پاکستان اس وقت اس پوزیشن میں تھا کہ وہ آدھے انڈیا کو اڑا سکتا تھا، ان کی بیسس کو، سب چیزوں کو اڑا سکتا تھا. لیکن ہم نے نہیں کیا، کہ رسپانسبل نیشن کی طرح ایکٹ کیا اور ہم واپس آ گئے. ٹھیک ہے، ان کو جواب مل گیا، ان کو جو ان کا جو زوم تھا وہ ختم ہو گیا. صرف انہی کا ہی نہیں، ان کو ڈرونز اور باقی ٹیکنالوجی فراہم کرنے والے اسرائیل کو بھی اور امریکہ کا بھی. اب معاملہ یہ ہے کہ مستقبل میں انڈیا تو فل سکیل جنگ نہیں چاہتا، اور وہ اسی پراکسیز کے ذریعے ہی چاہ رہا ہے کہ کرتا رہوں میں. ٹھیک ہے، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یقیناً اس کے ایک تعلق یوں کہہ لیں کہ
فطری طور پر اسرائیل کے ساتھ بنتا ہے. آپ ان کے کامنالٹیز کو دیکھیں نا آپس میں, دونوں جو ہیں وہ یعنی ناجائز علاقوں کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, ناجائز طور پہ فلسطین پہ کیا ہے, ادھر انہوں نے کشمیر پہ کیا ہوا. اچھا شاہراہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا دونوں جو ہیں, اور وہاں پہ جس طرح خنجر کی صورت میں اندر ہے, یہاں پہ پاکستان کی شاہراہ ہے, پانیوں اور باقی معاملات میں تفصیل کا موقع نہیں. دونوں میں آباد کار علاقے بسائے جا رہے ہیں, اور دونوں میں مسلم اور اسلام دشمنی موجود ہے. یہ 2-3 صرف مثالیں ہیں, اور بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں. تو انڈیا چاہتا تو اس وقت نہیں ہے اپنی موجودہ صورتحال کو دیکھ کر کہ اس وقت کی پاکستان کی جو پاکستان کے پاس برتری ایک موجود ہے عسکری طور پر, اس کے ہوتے ہوئے میں حملہ کروں دوبارہ. مسئلہ یہ ہے اسرائیل چاہتا ہے فوری طور پہ جتنی جلدی ہو سکے, وہ جسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ کب جانا چاہیے تھا, اس نے کہا یسٹرڈے, تو تمہیں تو کل جانا چاہیے تھا. وہ کہتا ہے کہ کل ہی کیوں نہیں تم نے اس پر جا کر پاکستان پر حملہ کر لیا. اسرائیل تو یہ چاہتا ہے گریٹر اسرائیل آج کی کل بنا ہوا ہوتا. وہ اپنے گریٹر اسرائیل کو قائم کرنے کے لیے انڈیا کو پش کرے گا, زور سے کرے گا, اور اسی لیے وہ بار بار امریکیوں کو بھیج رہا ہے وہاں سے. اور اس میں آپ نے دیکھا مائک روبیو آیا ان کا وزیر خارجہ جو ہے پہلے, اس کے بعد ایک اور انہوں نے اپنے سینٹ کی ٹیم بھیجی جنہوں نے آ کے پورا پش کیا. پھر ان کا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر آیا, اور اب پھر دوبارہ ان کے وزیر دفاع آئے تھے, اس سے نائب صدر اب وزیر دفاع ہے. تو یہ پش کرنے والی بات ہے, اور اسرائیل کی طرف سے پش ہو رہا ہے کہ بھائی تیاری کرو جلدی, اور جلدی حملہ کرو. پروفیسر صاحب, ابلیسی اتحاد ثلاثہ کی بات ہوئی ہے, جس کے پارٹ اینڈ پارسل ہے امریکہ ہے, بھارت ہے, اسرائیل ہے. ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں جو غزہ میں ہوئی کہ 2 سال کی پوری نسل کشی کی کوشش کے بعد جو ہے وہاں پہ نام نہاد ایک امن معاہدہ انہوں نے کر لیا. اس کے بعد یہ فرمائیں کہ جنوبی ایشیا میں یہ ابلیسی اتحاد ثلاثہ جو ہے وہ کیا گل کھلانے والا ہے. گل کھلانا تو بڑے اچھے الفاظ ہیں, لیکن وہ یہ کیا گریٹ گیم, کیا فسادات کرنا چاہ رہے ہیں, کیا گریٹ گیم کرنا چاہ رہے ہیں. کہیں یہ پاکستان کی جو سیاسی اور عسکری قیادت کی جو تعریفیں کی جا رہی ہیں, مطلب ایک جیسے کہتے ہیں ڈونگرے برسانا, جو امریکی صدر ہے وہ ہر دفعہ پاکستان کی گریٹ لیڈرز اور آئیڈیل فیلڈ مارشل اور اس طرح کی باتیں جو کر رہے ہیں, یہ کہیں پاکستان کو ٹریپ تو نہیں کیا جا رہا؟ بالکل ٹریپ کیا جا رہا ہے. بھارت کا جو یار ہے, اگر پاکستان میں کسی کو ہیرو کہتا ہے تو بڑا واضح ہے کہ سب سے بڑے ویلن یہ ہے کہ ان کو زیرو کرو گے تو آگے چلو گے. دوسرا یہ جو ڈیفنس پیکٹ ہے اس کا لیٹنٹ جو اب نئی ڈیولپمنٹ ہے, لیٹنٹ مینیم نے کمپریہنسو سپورٹ ہے ایران انڈیا کے لیے. انڈیا کی کیفیت اسرائیلی امپیریلزم میں بنیادی مرکزی اینٹ کی ہے. اگر انڈیا کمزور ہوتا ہے تو اسرائیلی امپیریلزم کمزور ہوتا ہے. سیکنڈ کہ انڈیا جو ہے پراکسی وار کر رہا ہے, جو کچھ بھی کر رہا ہے. اب اس میں یہ زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا؟ اگر پاکستان کے اندر ٹرموائل ہو جائے, پاکستان کے اندر خدا نخواستہ آرمی کے اندر رفٹ پڑ جائے, خدا نخواستہ پاکستان کے اندر وہ پولیٹیکل فورسز آ جائیں جو آرمی کے ساتھ متھا لگانا شروع کر دیں. سر وہ تو کر رہا ہے نا, تو یہ اس میں کامیابی ہونے کے, اس میں کامیابی پہلی چیز ہے. اس کے بغیر وہ جنگ نہیں کرے گا, فل فلیج جنگ نہیں کرے گا, فل سکیل پہ جنگ نہیں کرے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو اگر سارے مقصد, اس کا نیٹ ورک اگر انسائیڈ اینیمی کنٹری یعنی پاکستان کے اندر ایکٹیو ہے, تو جب تک نیٹ ورک ایکٹیو ہوتا ہے فل وار نہیں ہوتی. وہ پہلگام میں بھی, بنیاد مرصوص میں بھی فل جنگ نہیں چاہتا تھا. فل جنگ تو منظر بدلا ہے, اور اس ڈیفنس پیکٹ کا بھی منظر بدلا ہے بنیاد مرصوص کی وجہ سے. ورنہ تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھی انڈیا نے یہ حملے کرنے ہیں, بنیاد اس کو ہم نے مودی کو ذرا تھوڑا سا پولیٹیکل گین بھی دینا ہے, آپ نے کہہ دینا ہے کہ جی چائے پلا کے بھیج دیجیے گا, آپ کہہ دیجیے گا ہمارے اسلحے کو زنگ لگ گیا ہے. تو اس چیف نے بار بار کہا کہ زنگ نہیں ہے, ہم جواب دیں گے, ہم جواب دیں گے. اس نے تو امریکہ کو ڈیفائنس کیا نا. تو اب بھی اس نے کہا کہ جو پاکستان کی سرزمین پہ انٹر ہوگا بدنیتی سے اس کا جواب دیا جائے گا. اب جہاں تک پاکستان کے اسلحے کا تعلق ہے, پاکستان نے عرصہ دراز سے, ایون ایٹ دا ٹائم آف جنرل ضیاء, پاکستان جو کچھ, کیونکہ گائیڈڈ میزائلز ہوتے ہیں, سرور امریکہ ہے, امریکہ سے ہم کوئی ٹیکنالوجی لیتے ہیں تو سرور وہ ہے, ہم نے کہا کہ جی دلی کی فلاں جگہ ہم نے میزل مارنا ہے, وہ رخ کر دیتے کہ لاہور پہ گرا دو.
اس فورسز کی اتنی ویجیلنس ہے اور کولیبوریشن ہے چائنا کے ساتھ، ایک عرصے تک وہ سارے ڈی موڈیفائی ہوتے تھے، اور اب تو پاکستان کی اپنی سیٹلائٹس ہیں، اب تو اپنا سپر سونک سسٹم بھی ہے، تو اب تو ایک سیلف سفیشینٹ یعنی یونٹ ہے، ڈیفنس یونٹ ہے پاکستان، کہ اس میں دوسری طرف چائنا کھڑا ہوا ہے ہمارے ساتھ، تیسری طرف یہ بیچ میں جو افغانستان کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، یہ بھی زیادہ عرصہ نہیں رہے گی، کیونکہ یہ قوت جو ہے یہ ایک لینڈ لاکڈ قوت ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا جو ہے اس نے تمام کے باوجود اگر پاکستان ایک بار اوفینسو لے لے انسائیڈ انڈین لینڈ، تو کیا انڈیا برداشت کر سکتا ہے؟ پاکستان تو فقط فرنٹیئرز پہ لڑ رہا ہے، ڈیفنس پہ لڑ رہا ہے، ملٹری کے حوالے سے لڑ رہا ہے، کیا سول وار وہاں پہ نہیں شروع، سول انٹرفیئرنس نہیں ہم کر سکتے، پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں کر سکتے؟ پاکستان اگر اس کا جواب اسی طرح انڈیا میں دے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر انڈیا آرام سے بیٹھے گا، ادروائز وہ یعنی پرتھوی راج کی طرح، وہ جے چند کی یعنی آپ طرح، چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ انڈیا میں پولیٹیکل وارفیئر میں شامل ہو جائے؟ وہ آپ یہاں کی پولیٹیکل وارفیئر کو کیسے ختم کریں گے، ان کی سپورٹڈ وار کو؟ آپ جب تک گولیاں چلاتے رہیں، توڑ کے طور پہ اس آپ کا یہ توڑ، ہاں suggest کر رہے ہیں۔ پولیٹیکل، ہاں وہ ہوتا یہ ہے کہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس اگر ان کی ہے تو ہم لوگوں کی بھی ہونی چاہیے، وہاں پر ان کو اپنے ہی لوگ اپنی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیں ان کی، یہاں پہ جیسے کھینچی جاتی ہیں۔ جی۔ اب ایک تو پہلو یہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ڈیفنس پیکٹ میں پہلے یہ تھا کہ پاکستان کو فرینڈلی اسٹیٹ کے طور پر کابل تک لے جایا جائے، بنیان مرصوص نے وہ فرینڈلی اسٹیٹ ختم کر دی ہے، اور اس ڈیفنس پیکٹ میں فل فلیج سپورٹ ہوگی امریکہ کی پاکستان کے، مگر وہ جنگ اس وقت کرے گا جب اسے پتہ ہوگا کہ پاکستان ریئیکٹو اس طرح نہیں ہوگا جیسے پہلے ہوا۔ اب تیسری جو بات جو ایک میں سوڈان کے حوالے سے کرنا چاہ رہا تھا کہ سوڈان کی موجودہ کیفیت جو ہے، قتل و غارت جو ہے، وہ بالکل یہ نئی بات نہیں ہے، اگر وہ ایک جوزف کانریڈ کا ایک ناول ہے ہارٹ آف ڈارکنیس، ساؤتھ افریقہ سے جب یہ سونا نکالتے تھے تو جو گورے پڑھے لکھے آتے تھے اور کہتے تھے کہ سویلائزڈ برڈن آف سویلائزیشن جو ہمارے پاس ہے، وائٹ مینس برڈن، ہم نے سب قوموں کو سویلائزیشن دینی ہے، وہاں پہ جب یہ جاتے تھے کان کنی کرتے تھے سونے کی، تو وہاں پہ جو کیمپ لگتے تھے وہاں پہ نیٹیوز کی لاشیں لٹکا دیتے تھے، اور لٹکی رہتی تھی، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاتے تھے، جی کالوں کی۔ اب یہ اسی طرح ہم یہاں پہ مار رہے ہیں۔ وہاں پر ایک بچہ چلا، جوزف ہارٹ آف ڈارکنیس جو ناول ہے جوزف کانریڈ کا، وہ ینگ لڑکا کیمبرج سے چلا، اس نے کہا جی وائٹ مینس برڈن، میں بھی کچھ جا کے ان کو سمجھاؤں کہ بھی تم برطانیہ کو ریپرزینٹ کر رہے ہو، یہ حرکتیں نہ کرو۔ اپنی محبوبہ کو چھوڑ کر آیا، بوڑھی ماں کو چھوڑ کر آیا، وہاں پہنچے تو اس نے شروع میں تو کرٹیسائز کیا، اس کے بعد اس کا حال یہ ہو گیا تھا وہ زندہ ہی لٹکا دیتا تھا، کہتا تھا یہی پڑے وہ سوکھے اور مریں اور لوگوں کو ہیبت تاری ہو۔ یہ قتل و غارت ہیبت تاری کر رہی ہے۔ دوسرا یہ ان کو کمزور کر رہی ہے کہ عوام اگر پرجوش نہیں رہے تو ریاست کیا کرے گی۔ سیکنڈ یہ ہے کہ فوری طور پر عرب ممالک اور یونین آف افریقہ جو ہے اگر اس میں انوالو نہیں ہوگی تو ان کی زمین، ان کے پاؤں سے بھی زمین نکل جائے گی۔ یہ فوری طور پر جنگ یعنی خون خرابہ بند ہونا چاہیے، اس کے لیے کوئی بھی قیمت عرب ممالک ادا کریں، جو افریقی ممالک ادا کریں، یہ ہر حال میں جلد از جلد ہونا چاہیے۔ اور یہ ابو لولو کا نام ہی بڑا واضح ہے کہ کن لوگوں کا نمائندہ ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ غور سے دیکھنا چاہیے۔ اور پاکستان جو ہے یہ پراکسی وار میں اپنے ساتھ لڑتا لڑتا آخر کار تھک جاتا ہے آدمی۔ اینمی کو جیسے محمود غزنوی نے 7 حملوں کے بعد 8واں حملہ خود ان پر آ کے کیا کہ یہ آ کے جو لڑتے ہیں میرے ساتھ، میں ہی ان کے پاس چلا جاؤں، اور ہر بار جب حکومت بنائی انہی کو دی، یہ پھر غداری کرتے تھے۔ تو انڈیا جو ہے یہ آرام سے نہیں بیٹھے گا جب تک اس کی کمر نہیں ٹوٹے گی، اور اگر کمر ٹوٹے گی تو اسرائیل کی بھی کمر ٹوٹے گی۔ اور امریکہ کی جو کیفیت ہے وہاں پر تو وہ جنہیں نفرت کرتا ہے وہاں پہ بھی بیئر وہی آ گیا ہے۔ وہاں کی پبلک جو ہے غزہ کے حوالے سے جتنا پروٹیسٹ غیر مسلم دنیا میں تھا اس کو انہوں نے سبسائڈ کر دیا کہ جی ادھر تو یہ آپس ہی میں مر رہے ہیں۔ ہمیں عرب ممالک کو، خاص طور پہ سعودی عرب کو فوری طور پر اس قتل و غارت کو روکنے کے لیے کام کرنا چاہیے، پاکستان کو کام کرنا چاہیے۔ OIC نہیں کرتی تو پاکستان عالم اسلام کی طاقتور ریاستیں جو امپارشل ہیں، پاکستان جیسی ان کا تو کوئی بارڈر نہیں لگ رہا، سعودی عرب کا تو بارڈر لگے گا نیل کے ساتھ، ایک طرف یہ ہیں ایک طرف یہ ہیں، یہ حوثی، یہ یمن ہے، یہ پھر ایریٹیریا ہے، یہ سارے ممالک ہیں، پھر ایجپٹ ہے، ایجپٹ بھی کچھ نہ کچھ اثر پاکستان آج کل ڈال رہا ہے۔ تو ان کو فوری طور پر جنگ بندی کرنا چاہیے،
جگمندی کم ہو جائے گی تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ حالات تھوڑے سے بہتر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. رضا الحق صاحب، جیسے پروفیسر صاحب فرما رہے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ جب تک آپ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیں گے، ٹٹ فار ٹیٹ نہیں کریں گے، اس وقت تک انڈیا آرام سے نہیں بیٹھے گا اور پاکستان میں وہ مداخلت کرتا رہے گا دہشت گردوں کے مدد کے ذریعے اور وہ سارے معاملات. آپ یہ فرمائیں کہ ابلیسی اتحاد ثلاثہ یہ جو گریٹ گیم لے کے چل رہے ہیں اس وقت، اس کا توڑ آپ کے خیال میں کیا ہے، اور پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کو اس حوالے سے کیا مشورہ دیں؟ ایک تو قرآن مجید نے ہمیں بڑے واضح انداز میں اس حوالے سے رہنمائی، یوں کہہ لیں کہ خارجہ پالیسی کے حوالے سے ہی رہنمائی دے دی ہے، اور جو اس وقت کی خاص اس کی تعویل تھی وہ آج کی عام تعویل کے حوالے سے دیکھیں تو بالکل صاف اس کو دکھائی دیتا ہے. جیسا کہ سورہ المائدہ میں فرمایا گیا، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، یقیناً تم پاؤ گے اہل ایمان کے خلاف شدید ترین نفرت میں کن لوگوں کو؟ نمبر 1 جو یہودی ہیں، اور نمبر 2 جو کھلا شرک کرتے ہیں یعنی مشرک ہیں. تو آج دیکھیں، آج آپ کو وہ دونوں دکھائی دیتے ہیں. ایک اسرائیل کی صورت میں موجود ہے، اور اسرائیل کے الائز جو امریکہ میں موجود ہیں ان میں بھی اکثریت آپ کو نیو کونز یہودیوں کی ہی دکھائی دے گی. وہ سپورٹ ہے، اے پیک کی سپورٹ. کوئی صدر امریکہ کا نہیں بن سکتا، ووٹوں سے نہیں بنتا. کوئی صدر نہیں بن سکتا جب تک اے پیک کی پیچھے سے سپورٹ نہ ہو اس کی. ٹھیک ہے، انڈیا آپ کے سامنے ہے. اچھا، اسی طرح سورہ بقرہ میں فرمایا گیا، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اے مخاطب، ہرگز راضی نہیں ہوں گے تم سے نہ یہود اور نہ عیسائی اس وقت تک جب تک تم ان کی ملت کی پیروی نہ کرو. تو یہ جتنی بھی ہماری سیاسی قیادت ہو، عسکری قیادت ہو، اس کی تعریفیں کی جا رہی ہیں، اس کو ہمیں ود پنچ آف سالٹ نہیں، ایک پلر آف سالٹ کے ساتھ دیکھنا چاہیے اور لینا چاہیے. وہ ہمیں ایک ایسے، وہ انگریزی کا لفظ ہے کوکون، اس کے اندر ڈالنا چاہتے ہیں کہ یہ غافل ہو جائیں. غافل ہوں گے، غافل کس چیز سے ہوں گے؟ اپنی سیکیورٹی سے غافل ہو جائیں گے، اپنے جو فرائض ہیں ان سے غافل ہو جائیں گے. اور اس میں سب سے پہلا فرض کیا بنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نصرت کے لیے جو سب سے پہلی جو ریکوائرمنٹ کیوں کہہ لیں آپ، جس کے بغیر اللہ تعالیٰ کی نصرت آتی ہی نہیں، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت پر مبنی جتنے بھی معاملات ہیں ملک کے، ان کو ختم کیا جائے. ان سب چیزوں کو، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ سود کی صورت میں جاری ہے، اس کو ختم کیا جائے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بے حیائی، بے پردگی اور سیاسی، معاشی، معاشرتی جس مقصد کے لیے پاکستان کو حاصل کیا گیا تھا وہ مقصد لاگو کیا جائے. یعنی کہ دین اسلام کو یہاں پر اپنی بھرپور صورت میں، ایسی صورت میں جس میں انفرادی، اجتماعی، ہر سطح پر، ہر 2 سطح پر وہ دین قائم اور نافذ ہو، پھر ہی اللہ تعالیٰ کی نصرت آتی ہے. اور ہم نے دیکھا پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت آتی ہے. صرف ایک تکبیر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی. جب اللہ کے دین کو قائم اور نافذ کریں گے تو کیا انڈیا اور کیا اسرائیل اور کیا امریکہ اور کیا ان کی اہمیت. پھر وہی بات اور یہی بات ہے، بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. بات کرنا چاہتا ہوں میں آپ کے چینل کے والے سے ایک اہم بات کرنا چاہتا ہوں جو میرے ذہن میں ہے. بنیان مرصوص ابھی نامکمل جنگ ہے، اور نامکمل جنگ کی صورت میں جو کروڑوں انڈین مسلمز ہیں ان پہ وبال بڑھ گیا ہے. اور وہ وبال بھی قائد اعظم علیہ رحمہ کی اگر بیان پڑھیں تو انہوں نے واضح طور پر کہا تھا کہ جو مسلم اقلیتیں بھارت میں رہیں گی اگر ان پہ ظلم کیا جائے تو پاکستان خاموش تماشائی نہیں ہوگا. ہمیں اس پس پر ہمیں تو بہت بنیاد مرصوص سے فائدہ ہوا ہے، مگر اتنا ہی نقصان انڈین مسلمز کو ہوا ہے. وہ تو ان کے قیدی ہیں، ان پہ جو کچھ ہو رہا ہے یہاں پہ تو خبر ہی نہیں آ رہی. سوڈان کی قتل و غارت کے حوالے سے ایک بات اور بڑی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ میں آپ سے بیان کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جنوبی سوڈان عیسائی آبادی اور علاقے کی غیر مسلم
آبادی قبائل کے ساتھ مل کر ایک وہاں پر نیا اسرائیل بن رہا ہے. یہ اور آپ اس جنوبی میں سوڈان کی بات کر رہے جنوبی ہیں. سوڈان کی. ٹھیک ہے. اور اس دوران اگر دیکھیں کہ نارتھ جو ہے شمالی سوڈان وہ ایجپٹ جنرل اسیسی کے ایک طرف ہے اور نیچے سوڈان ہے, اور یہ لوگ بڑے ڈائی ہارڈ مسلمز ہیں. اور اگر یہاں پر عوام کو مارا جائے گا تو عوام کی مزاحمت ختم ہو جائے گی, اور یہ خطہ جو ہے غزہ سے آگے بڑھتے ہوئے اسرائیل کو یعنی ریڈ سی جنوبی سوڈان تک پہنچنے میں کوئی دیر نہیں لگے گی, اور جو پورے خطے کا کے لیے خطرات کا ہوگا حامل ہوگا, خاص طور پر سعودی عرب کے لیے کہ اس کی ریڈ سی پر بھی اس کی یعنی جو اس وقت آزادی میسر ہے, اختیار میسر ہے, وہ متاثر ہوگا. لہٰذا اس خانہ جنگی کو فوری طور پر روکا جائے, عوام کا مورال بحال کیا جائے, عوام کی ہمت بحال کیجیے, اور ان کی دین اور وطن سے اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی کو اثر نو تازہ خون دیا جائے, تازہ دم کیا جائے. ٹھیک ہے. پروفیسر یوسف عرفان صاحب اور جناب رضا الحق صاحب پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. ہمارے تمام سوشل میڈیا پر اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.